آ جائے کہ کسی کی بیٹی کی آنکھ میں بلا وجہ آنسو نہ دیا جائے. بس یہی درد لے کے جاتا ہوں, برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ, انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہاں صاحب, بیٹیوں کی عزت کرو. بھائی فرقان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں دعا کرتا ہوں اور یہ علماء آمین کہیں گے, اللہ تعالیٰ اس بیٹی کا نصیب اچھا کرے. ورنہ صاحب ہمارا سماج کتنا صفاق ہے, اور تم جانتے ہو باپ بیٹی کو کتنی مصیبتوں سے پالتا ہے. جیسی بیٹی شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے, کبھی باپ نے بیٹی سے مزدوری نہیں کرائی ہے, کبھی کسی کے گھر پہ باپ نے بیٹی سے برتن صاف نہیں کرائے ہیں. اور یار اگر کمر جھک گئی ہے, اس نے جھکی کمر پہ بوریاں تو اٹھائی ہیں, لیکن اپنی بیٹی کو گھر سے نکل کے بے آبرو ہونے نہیں دیا ہے. اور تمہیں کیا پتا ہے کس مصیبت سے باپ بیٹی کی پرورش کرتا ہے. اور خدا کی قسم تھک کے آتا ہے, لیکن جب بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے تو مسکرا دیا کرتا ہے, اس لیے کہ سامنے بیٹی کا چہرہ ہے. کتنی مشکل سے ایک باپ بیٹی کو جوان کرتا ہے. جب بیٹی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے, اس کے بعد جب رشتے کا باپ کے دل میں خیال آتا ہے, ادھر بیٹی کی جدائی کا غم ستایا کرتا ہے, دوسری طرف یہ خیال آتا ہے نہ جانے کس گھر میں میری بیٹی جائے گی, میری بیٹی کا تو پتہ نہیں وہاں عزت سے لقمے کھلائے جائیں گے یا ٹھوکر مار کے ٹکڑے دیے جائیں گے. وہ تو یہ بھی نہیں جانتا ہے جس بیٹی کو میں نے آج تک سینے سے لگا کے پالا, کل جس گھر میں جائے گی میری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا یا ذلت سے ٹھوکر مار کے روٹیاں کھلائی جائیں گی. کتنے غم ہوتے ہیں ایک باپ کے دل پر. ابھی یہ خیال بوجھ کم نہ تھے, اتنے میں جب رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں, کوئی بچولیا آ کے کہتا ہے تمہاری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اللہ اکبر, بیٹی کے رشتے کی بات سن کے باپ کے دل پہ دھک سے جھٹکا لگ جاتا ہے کہ اب جس بیٹی کو زندگی بھر پالتا رہا, اب اس بیٹی کو جدا کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن منو بوجھ رکھ کے بیٹی کے نکاح کے لیے اگر باپ راضی ہوتا ہے, اس کے بعد جو بیچ کا آدمی ہوتا ہے کہتا بتاؤ کیا دو گے بیٹی کو. او یار, جب غریب باپ یہ سنتا ہے کیا دو گے بیٹی کو, تو بیٹی کو سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے صاحب صرف یہی میری زندگی بھر کی کمائی ہے, بیٹی دے رہا ہوں, اس سے بڑی اور کیا دولت دوں گا. جب وہ کہتے کیش کتنا دو گے, باپ بیٹی کی بھلائیاں گنانا شروع کرتا ہے. غریب کہتا میری بیٹی نے کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. وہ کہتا بتاؤ کیش کتنا دو گے. پھر باپ کہتا ہے میری بیٹی کبھی گھر سے باہر اس نے قدم نہیں نکالا ہے, میری بیٹی نے قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, میری بیٹی کو اردو بھی آیا کرتی ہے, سب کچھ پڑھا ہے, لیکن عزت بیچ کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میری بیٹی نے سب کچھ گھر میں رہ کے پڑھا ہے, لیکن یہ ظالم سماج, دولت کا کتا سماج, دولت کا بھوکا سماج, پیٹ کا گندا سماج جب باپ بیٹی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خوبیوں کی طرف نہیں جاتا, بلکہ اس کے دماغ کے اندر تو ایک نشہ سوار ہوتا ہے. کیش کتنا دو گے, دولت کتنی دو گے. اللہ اکبر, جب بار بار کیش کی بات آتی ہے تو غریب باپ کا کلیجہ دکھنے لگ جاتا ہے, روتا کے کہتا ہے یا اللہ کہ اسی دن کے لیے بیٹی کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تیرے محبوب کے امتی آئے اور آنے کے بعد بیٹی کی قیمت لگائی جائے. ہاں صاحب, ہم تو اس سماج سے ہیں کہ اگر گوشت بھی خریدتے ہیں تو پیسے دے کر کے خریدا کرتے ہیں, اگر گھر کا سامان خریدتے ہیں تو پیسے دے کر کے خریدتے ہیں. لیکن یہ کتنا صفاق سماج ہے, کتنا ظالم سماج ہے جو بیٹی دے رہا ہے اسی سے دولت کا بھی سوال کر رہے ہو, جو اپنی جان دے رہا ہے اسی سے پیسے کی بھیک مانگ رہے ہو. اور نادان جنت ایسے نہیں ملا کرتی ہے, اگر جنت چاہتا ہے تو سو غریب کی بیٹی کا سہارا بن جا, یہاں غریب کی بیٹی کا تو سہارا بن جا, قیامت میں مصطفیٰ تیرا سہارا بن کے دکھا رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج بندہ کہتا ہے صاحب کوئی برابری کا رشتہ بتاؤ. برابری کا رشتہ بے کیا ہے برابری؟ تو 8 فٹ کا ہے, تجھے داماد 8 فٹ کا چاہیے, تیری لمبائی 15 فٹ ہے, تجھے داماد 15 فٹ کا چاہیے. کیسی برابری؟ کہ صاحب پیسے میں برابری ہونی چاہیے, دولت کی برابری. کیوں؟ اگر بیٹی غریب ہوگی تو تیری ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی تیری. اگر بیٹی کسی کمزور باپ کی ہے تو کیا تو سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ نبی کی امت کی بیٹیوں کا جینا حرام نہ کرو.
ان کا جینا مشکل نہ کرو. اور جو ایسیوں میں سوتے ہیں انہیں کیا پتا بیٹی کیسے پالی جاتی ہے. جن کے یہاں پہ بے حساب کمائی ہے وہ کیا جانے بیٹی کی پرورش کیسی ہوتی ہے. اور تجھے بتاؤں بیٹی کیسے پالی جاتی ہے, کس لاڑ پیار سے بیٹیوں کی پرورش کی جاتی ہے. اور خدا کی قسم میں پھر کہہ رہا ہوں, انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تم کیا جانو بیٹیاں کتنی مشکل سے پلا کرتی ہیں. اللہ اکبر. آج شادیاں ہوتی ہیں, جو امیر ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں جی جہیز کو سجایا جائے گا, چوک میں رکھ کے لوگوں کو دکھایا جائے گا. جب تک نمائش نہیں ہوگی جہیز نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ سلامت کہ ہمارے کچھ بھائیوں کو جنہوں نے اس بات پہ زور دینا شروع کیا ہے کہ جو دو گے اپنی بیٹی کو دو گے, ہمیں کچھ نہیں دو گے, جو دینا ہے مٹھی بند کر کے دے دو, ہمیں سماج کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو زیادہ دیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اگر نہیں دکھایا تو ہماری واہ واہ کیسے ہوگی. وہ ذرا سوچ تو سہی, میں مانتا ہوں تو نے چوراہے پہ بیٹی کا جہیز سجا دیا, تیرے سوا جہیز کو دیکھنے کے لیے جہاں امیر کی بیٹیاں آئی ہیں, کبھی غور کر لیا کر وہیں پر کسی رکشہ چلانے والے کی بیٹی بھی آئی ہوگی, مزدوری کرنے والے باپ کی شہزادی بھی آئی ہوگی, جو روز کما کے لاتا ہوگا, روز گھر کے خرچے چلاتا ہوگا. ایسے غریب باپ کی بھی بیٹیاں وہاں آیا کرتی ہیں. اور یار جب امیر کی بیٹی دیکھ کے جاتی ہے ہزار خواب اس کے دل میں ہوتے ہیں. اس نے سامان دیکھا, سوچ لیا اپنے باپ سے یہ سامان مجھے بھی منگانا ہے. غریب بیٹی نے جب یہ دیکھا ہے اس کے دل میں خیال آیا کاش میرا بھی باپ امیر ہوتا, اتنا جہیز کا انتظام میرا باپ بھی کر دیتا, کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی, میں بھی اپنے باپ سے یہ سامان منگوا لیتی. مگر باپ کی غربت بیٹی کی زبان پہ تالا لگا دیتی ہے, بیٹی کی حسرت سینے میں دم توڑ جاتی ہے. شام کو بیٹی جاتی ہے, اپنے ماتھے پہ دوپٹہ ڈال کے رونے لگ جاتی ہے. خیال آتا ہے کاش میرے باپ کے پاس دولت ہوتی, وہ بھی اتنا جہیز کا انتظام کر پاتا. وہ ساری رات بیٹی روتی رہی. جب صبح کو اٹھ کے باپ کے لیے ناشتہ لاتی ہے غریب بیٹی, بیٹی کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں, سوجی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں. باپ نے بیٹی کی آنکھیں دیکھی, باپ پوچھ بیٹھتا ہے بیٹی بتا تو صحیح تیری آنکھوں میں سرخی کیسی ہے, کیا رات کو سوئی نہیں تھی؟ بچی کہتی بابا کچھ نہیں, سر میں درد تھا. لیکن باپ ہوتا ہے ساگی, اور جس نے اتنے سے پال کے اتنا بڑا کر دیا ہو, تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنے بچوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ نہیں, اب کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے بے خبر نہیں ہوا کرتا ہے. اگر پردہ ڈالتا ہے بچوں کی خطاؤں پہ تو یہ اس کا بڑپن ہوا کرتا ہے. وہ تمہاری خطاؤں سے انجان نہیں ہوتا ہے, تمہارے رازوں سے بے خبر نہیں ہوتا ہے. جب بیٹیاں کہا کرتی ہیں بابا بس رات کو سر میں درد تھا, باپ دماغ لگاتا ہے رات کو میری بیٹی روئی کیوں ہے. وہ یار خیال آتا ہے کل پڑوس میں فلاں پٹھان کی بیٹی کا جہیز لگا تھا, شاید اسی کو دیکھ کے بیٹی رو دی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد باپ دیکھو جو ساری زندگی بیٹی کو مزدوری کر کے پال کے کھلاتا رہا, دل میں خیال لے کے جاتا ہے میں کروں گا لیکن بیٹی کے خواب پورے کروں گا. مگر یہ ظالم سماج, یہ سفاک سماج جو یا رسول اللہ کے نعرے برابر لگاتا ہے, جو مذہب کے اعلیٰ حضرت کے دعوے برابر کرتا ہے, لیکن یہ غریب کو جینے کا حق نہیں دیتا ہے, کمزور سے جینے کا ادھیکار چھینتا ہے. جب بیٹی کے رشتے کی بات آتی ہے, وہ یار کچھ دن پہلے کی کہانی ہے, ایک ٹھیلا لگانے والا اس نے بیٹی کا رشتہ کیا. جب رشتہ کیا ساری بات طے ہو گئی, لین دین کی بات آئی, لڑکے والوں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے, صرف بیٹی دے دینا. جب نکاح کے 4 دن باقی رہ گئے, لڑکے والوں نے دباؤ ڈالا کہ ہمیں 10 لاکھ کیش دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اللہ اکبر شاگرد. اور یار طلاق دینا تو بہت بڑا عیب ہوتا ہے. اگر رشتے ہو کے چھوٹ جایا کرتے ہیں تب بیٹیوں کے رشتے مشکل سے ہوا کرتے ہیں, اور رشتے ہونے کے بعد تو چھوڑو, لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں, تب بھی بیٹی کو عیب دار مانتا ہے معاشرہ کہ کیا ہوا, کیوں رشتہ نہیں ہوا. لیکن سوچو جب کسی بھی بیٹی کے لیے شادی سے 4 دن پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح توڑ دیا, یہ رشتہ توڑ دیا جائے گا, پھر باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی. آؤ تمہیں بتاؤں کیا گزری اس باپ کے جگر پہ. 4 دن نکاح کو رہ گئے, سمجھانے کے لوگوں نے خبر بھیج دی 10 لاکھ روپیہ دو ورنہ ہم یہ رشتہ توڑتے ہیں. اگر 10 لاکھ روپے نہیں دیے گئے تو ہم بارات لے کر کے نہیں آئیں گے. غریب باپ تھا, کہاں سے انتظام کرتا. بڑی منت و سماجت کے لیے بیٹی کے سسرال گیا. غریب نے جا کے ہاتھ جوڑے, کہا میری عزت بچا لو, میری لاج رکھ لو, اگر رشتہ توڑو گے تو سماج میں کس کو منہ دکھاؤں گا. مشکل سے بیٹی کا رشتہ ہوا ہے, غریب باپ ہوں, خدارا ایسا نہ کرو. لیکن بڑے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ بیٹے دے دیتا ہے, تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمرود سمجھ بیٹھتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو شداد سمجھ بیٹھتے ہیں. یاد رکھ جتنا چاہے کر لے اور جتنا چاہے امت کی بیٹیوں کو رلا دے, ایک دن ایسا آئے گا جب موت تھک
دھکا دے گی اور تجھے قبر میں گرایا جائے گا، اللہ اتنا رلائے گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر قبر کے آنسو سے بچنا چاہتا ہے تو سوچ یہاں کسی کے دل کو نہ دکھا، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدل پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ مہربانی کرو کسی کی بیٹی کو خون کے آنسو نہ رلاؤ، سوچو، خود اپنے گریبان میں جھانکو۔ میں گالی بکنے نہیں آیا، تکلیف دینے نہیں آیا، بس سمجھانے آیا ہوں۔ اگر کسی بھی بندے کے دل میں یہ مرض ہو تو نکال کے پھینک دے۔ اور یہ 4 دن کی چاندنی ہے، اگر تجھے جہیز مل گیا، چوراہوں پہ تیری باتیں بھی ہو گئی تو تجھے کیا ملا؟ جس دن آنکھ بند ہو گئی سب رکھا رہ جائے گا۔ ہم نے تو دولہاؤں کو سہرا اترنے سے پہلے مرتے دیکھا ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ بارات گئی ہے صحرا باندھ کر کے، لیکن لڑکا کفن میں لپٹ کے آیا ہے۔ اور اس زندگی کا کیا بھروسہ جوانوں؟ اگر دولت کی بھوک دل میں ہو تو نکال دو، صرف ایک بھوک دل میں رکھ لو، کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے، ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے۔ اور خدا کی قسم جنت کا سب سے سستا سودا یہ ہے کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے، اگر یہاں غریب راضی ہو جائے گا مرنے کے بعد خدا تجھ سے راضی ہو جائے۔ بس یہ خواب دیکھ، کوئی راضی ہو نہ ہو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو۔ اللہ اکبر، کون سا دکھ نہیں ہوتا ہے باپ کے دل پہ۔ اللہ اکبر، اس نے بہت ہاتھ جوڑے، اور ہاتھ جوڑنے کے بعد لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، یا تو 10 لاکھ کیش دے ورنہ برات آئے گی نہیں۔ گھر واپس آیا، بیٹی سے کہنے کی ہمت تک نہ تھی، اس لیے کہ غریب تھا۔ کس منہ سے بیٹی سے کہتا کہ تیرا باپ ان کی منشا پوری نہیں کر سکتا؟ جب نہ کہہ سکا، اس نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد وہ خط اپنے ٹھیلے پہ رکھا جس پہ وہ سبزی یا سامان بیچتا تھا۔ اس کے بعد موت کو گلے لگایا اور ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ وہ یار سوچ تو صحیح، جب اٹھ کے بیٹی نے خط پڑھا، سوچ کیا گزری ہوگی بیٹی پہ۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ بیٹی، میں ساری زندگی تیری خوشی کے لیے جیتا رہا، اور میں نے تیرا رشتہ کیا تھا، بڑی حسرتیں تھی تیری زندگی کے ساتھ، میں چاہتا تھا تیرا ڈولا میرے نگاہوں کے سامنے اٹھے، لیکن بیٹی سماج نے جینے کا ادھیکار چھین لیا۔ بیٹی، جہاں تیرا رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ایسا مطالبہ کیا جو تیرا باپ پورا نہ کر سکا، کس منہ سے تیرا سامنا کرتا؟ بیٹی، اس لیے میں نے موت کو گلے لگا لیا۔ صاحب کوئی کہے گا سماج میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں بری موت مر گیا، نہیں مرنا تھا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یار یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نہیں مرنا تھا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک بار یہ بھی تو سوچ، ایسی موت مرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ کیوں مرا؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی، آخر وہ کیوں مر گیا؟ اس لیے کہ ہمارے ظالم سماج نے اسے جینے نہ دیا۔ خدارا کسی کے لیے اتنا بڑا بوجھ نہ بنا کہ اس کو زندگی مشکل لگنے لگے۔ اور آئے دن کی طلاقیں، ابھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا کہ مولانا کوئی تعویذ ہے جو اللہ بیٹا دے دے؟ میں نے کہا کس لیے؟ کہا میری سسرال کے اندر مجھے بہت گالیاں مل رہی ہیں، میرے گھر میں 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو سسرال والے جینا حرام کر رہے ہیں، اب نمبر طلاق کا گیا۔ بھائی یہ ہنسنے کا وقت نہیں، یہ رونے کا وقت ہے۔ یہ ایسا بھی دن ہمیں دیکھنا تھا، اس دن کے لیے میرے حضور نے پتھر کھائے تھے؟ مجھے بتائیے کیا ایسے سماج کے لیے حضور نے کہا تھا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ سوچو اس بارے میں، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے شکم سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دل تھوڑا نہ کر، مقدر والے ہوتے ہیں یار جن کے آنگن میں بیٹیاں مسکرایا کرتی ہیں، ورنہ دیکھو کسی کے گھر میں 8 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے، 10 بیٹے ہوتے ہیں لیکن رونق نہیں ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم بیٹا ایک بھی نہ ہو، اگر صرف ایک بیٹی ہو تو گھر سامنے سے جنت نظر آیا کرتا۔ یہ بیٹی کی برکت ہوتی ہے، بیٹی شان والی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں پیدا ہوں تو دل تھوڑا نہ کرنا، مقدر پہ ناز کرنا، اللہ نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں۔ میں اکثر اس بات کو بیان کیا کرتا ہوں اور آج پھر کرنے لگا ہوں۔ وہ کسی شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں دی تھی۔ کتنی؟ جو اب تک نہیں بولا اب تو بول دو۔ 6 بیٹیاں اللہ نے دی، اور وہ بڑا دنیا دار آدمی تھا، اپنی بیوی کو بال پکڑ کے مارنے لگا، اور مارنے کے بعد اسے نامرد کو بھی یہی پتا نا کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کے بال ہیں،
تو ڈائریکٹ ہاتھ وہیں چلاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھی کے بالوں سے اور عورت کو زینت دی ہے سر کے بالوں سے. اگر کوئی تیری داڑھی پکڑ لے تو کہتا تو نے کفر کر دیا، اس لیے کہ تیری داڑھی کو اللہ نے چہرے کی زینت بنایا تھا، اور تو جب عورت کے بال پکڑتا تو بتا اسے بھی تو اللہ نے سر کے بالوں سے سر کے بال پکڑے اور عورت کی پٹائی شروع کی. عورت امید سے تھی، اس نے کہا سن اگر اس بار 7واں بیٹی پیدا ہو گئی نا 7ویں تو تجھے بھی قتل کر دوں گا، تیری بیٹی کو بھی قتل کروں گا. ماں تو ماں ہوتی ہے یار، اولاد کے لیے تڑپ جایا کرتی ہے. اور تم نے سماج میں نہیں دیکھا، ابھی قاری صاحب نے بیان کیا تھا ماں باپ کی شان کیا ہے، ان کی قربانی بھی سن. اگر کوئی اولاد اپاہج پیدا ہو جائے تو ماں باپ مرتے دم تک اسے اپنی کمر پہ ڈھویا کرتے ہیں، مرتے دم تک. اگر بیٹا 50 سال کا بھی ہو جائے اپاہج ہے نا تو ماں اپنے کانپتے ہاتھوں سے لقمے بنا کے کھلاتی ہے. اور مجھے تو بتا کہ تو نے 5 سال اپنے ہاتھ سے ماں کو روٹی کھلائی؟ اور جب تو گرم گرم کھانا کھانے بیٹھتا ہے کیا کبھی تو نے بیوی سے یہ بھی پوچھا بتا میری ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو نے تو پیٹ بھر کے کھایا، ہاتھ صاف کر کے چلا گیا، تجھے کیا پتا باپ کو روٹی ملی کہ نہیں ملی. اگر تو غیرت دار بیٹا ہے نا تو منہ سے حلق سے لقمہ اتارنے سے پہلے یہ پوچھ لیا کر بتا میرے باپ نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی ہے. اور تاکید کر اپنے گھر میں کہ مجھے روٹی کا لقمہ بعد میں دے، پہلی روٹی میرے باپ کے پاس بھیجی جائے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو سن لو، ورنہ میں ایسا جھوٹا مولوی نہیں جو تمہیں ایک رات میں جنت بانٹ کے چلا جاؤں. جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مدینے والا مصطفیٰ چاہے. عمل کب کرو گے؟ کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کہتا ہے 1 اینٹ لگا تو جنت ہو جائے گی تمہاری. مجھے بتا باپ کی 5 روپے کی گولی نہیں لا کے دے سکتا، 50,000 کا مینار بنوا رہا ہے، اللہ قیامت کے دن یہی کندھے پہ رکھ کے کہے گا 5 روپے کی دوا باپ کو نہ لا سکا، اس مینار کو لے کے چل، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے پہلے ماں باپ کا حق ادا کرو. ان کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. باپ کو صرف تم 10,000 کی دوا دلا دو اور 100 روپے پھر بچا کے مسجد میں دے دے. خدا کی قسم اللہ اس 100 روپے کے بدلے میں تجھے جنت میں محل عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ تیرے گھر میں بیٹھا تیرا باپ تجھ سے راضی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ وہ کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو بھی قتل کروں گا، یا تو تجھے گھر سے نکالوں گا یا تیری بیٹی کو قتل کر دوں گا. نیند تو نہیں لگی ابھی آپ کو؟ اگر نیند لگی ہو تو سارے بول دو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے بھائی، بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں. مجھے معلوم ہے وقت کافی ہو چکا، گاؤں کے اندر کام والے لوگ ہوتے ہیں، مصروف لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سلامت رکھے. یا آپ کی محبتیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ بھائی فرقان صاحب، یہ دیکھو آپ کا جلسہ عاشقوں کو دیکھ کے لگ رہا اب شروع ہوا. اللہ سلامت رکھے. چہرے اچھے ہوں تو پھر باتیں بھی اچھی ہوا کرتی ہیں. ادھر محلے والے کم بول رہے ہیں، لگتا اپوزٹ پارٹی سے ہیں. ذرا ادھر والے بھی کہہ دیں نا یا رسول اللہ. ہاں کبھی بھی حضور کو پکارا کرو نا تو مولوی کو دکھانے کے نہیں، اپنے نبی کو منانے کے لیے پکارا کرو. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے. حضور کو دل سے پکارا کرو. اور یہ وظیفہ سمجھو، یہ رسم نہیں وظیفہ. دل سے پکارو تو قسم خدا کی پھر آواز دینے کی دیر ہوتی ہے، انہیں دیکھنے میں دیر نہیں ہوتی ہے. غور کریں. کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو قتل کروں گا، یا تو تجھے بھی قتل کر دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا. وہ یار عورت عورت ہوا کرتی ہے. اگر مرد کو کوئی دھمکی دے دے تو اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، چچا کے پاس جاتا ہے، مدد طلب کرتا ہے. لیکن عورت جو تیرے گھر میں آئی ہے، وہ یار جس دن تو نے 3 مرتبہ قبول قبول کہا تھا، اس نے باپ کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا، اپنا پیارا رشتہ تیرے لیے چھوڑ دیا، گھر کی یادیں تیرے لیے چھوڑ دی، بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی، ماں باپ کا وہ کھلتا چمن تیرے لیے چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے تیرے گھر میں آ گئی اور تیری ایسے تابع رکھی کہ تو نے کہا اٹھ تو اٹھتی رہی، تو نے کہا بیٹھ تو بیٹھتی رہی، تو نے کہا چل تو چلتی رہی، تیرے کھانے کا انتظار کرتی رہتی تھی. تو کھا لیتا تھا تب وہ کھاتی تھی، جب تو سو جاتا تھا تب وہ سو جاتی تھی. اور یار اس نے تو زندگی اس کے نام کر دی ہے. یہ رشتے میاں بیوی کے ہوتے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی جس سے ساری امیدیں لگا کے آئی ہے، اگر وہی جان سے مارنے کی دھمکی دے یا وہی اس پہ ظلم کرے تو بتاؤ وہ کس کے دربار
दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती हैं, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती हैं, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे। और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक ना आया। अल्लाह अकबर, तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे तो बता वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ दो दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसी शोहर ने कहा था अगर ये सातवीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह पांचवी छठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है, मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई मैं माँ हूं कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई मेरे मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे सातवां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। ओ खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मच जाया करती है। अल्लाह अकबर, जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाब किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है, जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था, या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है, जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं ना उम्मीद हो गया। वो कहने लगा, जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, छठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है,
اس کے بعد بیٹیاں تو 6 تھی، چھٹے دروازے سے ہٹایا، 7ویں دروازے پر جب لے کر کے آئے میں کیا دیکھتا ہوں 7 بیٹیاں تو نہیں تھی، صرف 6 بیٹیاں تھی، اس لیے 7واں جہنم کا دروازہ خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب دیکھا 7واں دروازہ خالی ہے، میں ڈر گیا، آنکھ کھل گئی، میں نے کچھ نہ سوچا، میں نے سجدے میں سر رکھ دیا اور رو کے کہا تھا یا اللہ مجھے 7واں بیٹا نہ دے، اگر دینا ہے تو اپنے کرم سے مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ نعرے تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سرزمین عدل پور، نعرے تکبیر، نعرے رسال۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے۔ اگر تیرے آنگن میں بیٹیاں آئی ہیں دل تھوڑا نہ کر، بلکہ 2 رکعت اور زیادہ پڑھ، مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے آنگن کو جنت کے ٹکٹ سے آباد کر دیا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور صاحب بیٹیاں ہوں تو شکر کے سجدے کیا کرو، اور یاد رکھو میں بیٹوں کی برائی نہیں کرتا، میں بھی ایک بیٹا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے میرے ماں باپ کا فرما بردار رکھے، میں جب تک جیوں ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرما بردار رکھے۔ بیٹا وہی کامیاب ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، یہ یاد رکھنا میری بات، بیٹا وہی کامیاب ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، یہ ذہن میں بات رکھنا۔ اور صاحب بیٹیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، وہ باپ سے بیٹی کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا باپ کا، اور باپ مصیبت میں ہو، بیٹی کو پتا چل جاتا ہے کہ بیٹوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے باپ کے کاندھے سے کاندھا لگا کے بیٹی کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے باپ دل تھوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹے ساتھ نہ دے تو کوئی بات نہیں، ابھی زمین پہ تیری بیٹی موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے اور عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے۔ باپ اگر بیٹی کو بہت خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے، باپ اگر بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیتا ہے۔ اور بیٹیوں کو بھی خدا نے یہ جگر دیا ہے کہ اگر سسرال میں ستم ہوتے ہیں نا تو کبھی باپ سے ظلموں کا تذکرہ بیٹی نہیں کرتی۔ ہاں کیا درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر فرمائش کبھی پھر پوری کر لیں تو اللہ سلامت رکھے۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسال۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس غور کرے، مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ ایک واقعہ مجھے بیان کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، لیکن تھوڑی سی میری بات سن لیں۔ ہاں نہیں مجھے بڑا لمبا سفر کرنا ہے بھائی۔ ہاں نہیں پھر سفر بھی ہے، پھر تھکن بھی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، بستر نہیں ہے، ذرا محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ کبھی فرمائش باقی کی بعد میں پوری ہوں گی، لیکن اب ذرا تھوڑی سی بات سن لیں کہ باپ اگر بیٹی بہت خوش ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے، بیٹی تکلیف میں ہوتی ہے تب بھی باپ رو دیتا ہے، باپ رو دیا کرتا ہے۔ جانتے ہو اللہ اکبر، عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ سے بیٹی کا۔ میں کہہ رہا تھا اگر بیٹی پہ ظلم بھی ہوتے ہیں نا سسرال میں، شراب پی کے اگر دماد مارتا ہے اور بیٹیاں میں کے آتی ہیں نا اور باپ پوچھے بیٹی کیا حال ہے، مسکرا کے کہتی ہیں ابا بہت اچھا فیصلہ آپ نے کیا تھا، بڑے سکون کی روٹی مل رہی ہے، اللہ بڑے بابا جی مجھے بڑے عزت سے گھر میں روٹیاں دی جاتی ہیں۔ وہ جانتی ہے اگر میرے باپ کو میرے دکھوں کا پتہ چل گیا تو قبر تک میرا باپ چین سے سو نہیں پائے۔ ہاں اور خدا را کسی کے باپ کی آنکھوں کا سکون نہ چھینو، کریں گے نا انشاءاللہ اس بات پہ عمل۔ کسی کی بیٹی کو ستانا مت، اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں
تو دوسرے کی بیٹی کی عزت کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری بیٹی کو عزت دینا یہ پھر خدا کا کام ہے۔ ہاں، دوسرے کی بیٹی کی عزت دو، اللہ تمہاری بیٹی کو عزت عطا فرمائے گا۔ وہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب بھارت میں تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے، اللہ اکبر، کوئی جانتا نہ تھا، کوئی کہتا تھا بابا ہے، کوئی کہتا ہے سادھو ہے، کوئی کہتا تھا مجذوب ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ